بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ یقیناً یہ کتاب اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس قرآن مجید میں بے شمار حکمت اور مواعظ کی باتیں ہیں۔ امت مسلمہ کے عروج کے لیے قرآن سے رہنمائی لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف قاری حضرت مولانا قاری محمد احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح نامور سکالر حضرت مولانا مفتی تنویر احمد آوان صاحب تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا قاری محمد احمد صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ان آیات کی تلاوت فرمائیں۔ قاری محمد احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ ماشاءاللہ قاری محمد احمد صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں ان آیات کی تلاوت کی۔ اب ان آیات کا اردو میں سلیس ترجمہ حضرت مولانا تنویر احمد آوان صاحب پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، اور اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی
ان میں تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو، اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرنا، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا ہے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے اور لڑائیاں لے کر آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور یہودیوں کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے جھگڑے لے کر آتے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک یہودی مرد نے ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو فیصلے سے پہلے انہوں نے کچھ منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ کی رائے معلوم کی جا سکے، اگر آپ فیصلہ اس کے بارے میں رجم کے حق میں دیتے ہیں تو آپ سے فیصلہ نہ کروایا جائے، اور اگر اس کی کچھ اور سزا آپ تجویز فرماتے ہیں تو پھر آپ سے ہی فیصلہ کروا دیا جائے۔ جب وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ تورات میں زنا کے بارے میں کیا احکامات موجود ہیں؟ تو پہلے تو وہ ٹال مٹول انہوں نے شروع کر دی اور کہا کہ ہماری تورات میں تو کوڑوں کی سزا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دے کر کہا کہ تم بتاؤ تورات میں زنا کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کا پول کھول دیا، اور ابن سوریہ نے بھی کہا کہ ہماری تورات میں واضح طور پر ایسے شخص کے لیے کہ جو شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ عورت کے لیے ایسے جرم کا ارتکاب کرے اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے رجم کی سزا تجویز فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یوں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو آیت نمبر 45 کے پس منظر میں ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ ان میں جو بنو نذیر تھے وہ مالی طور پر بڑے مضبوط اور قوت والے تھے، اور بنو قریظہ وہ مالی طور پر کمزور تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قتل کا واقعہ پیش آیا، اور وہ قتل کا کیس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے لیے الگ قانون تھا، اور بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل کر لیتا تو اس کے لیے الگ قانون تھا۔ بنو نذیر والے کے لیے صرف اس کی دیت تھی، اس کا خون بہا دینا تھا، جبکہ بنو قریظہ جو مالی طور پر کمزور تھے ان کے لیے یہودیوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ وہ خون بہا بھی دیں گے، اور نہ صرف خون بہا بلکہ ڈبل خون بہا دیں گے، اور اسی طرح قصاصاً اس شخص کو قتل بھی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ
کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ فرما دیا کہ یہ قتل کے بدلے میں قتل ہی ہوگا، چاہے وہ کوئی کمزور کرے یا بڑا کرے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اسلام نے کہیں ایسی تفاوت اور تفریق نہیں رکھی کہ مالداروں کے لیے الگ قانون ہو اور غریبوں کے لیے الگ قانون ہو۔ تو یہودیوں کے اس فعل کی ان آیات میں مذمت کی گئی اور امت مسلمہ کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ اسلام سب کے لیے برابر ہے، اسلامی قوانین وہ بھی سب کے لیے یکساں ہیں۔ اگر کوئی بڑا قتل کرتا ہے، مالدار قتل کرتا ہے، کوئی امیر قتل کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی غریب سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اور یہ میسج دیا گیا کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے احکامات کے اندر تفاوت اور تحریف اور تبدیلی مت کرنا، بلکہ قرآن کا اور شریعت کا جو یکساں قانون ہے اس قانون کو اپنے معاشرے پہ نافذ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔